الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس کا سلسلہ ایک رکوع ایک لیکچر جاری ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اس رکوع میں 6 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم جو دولت کماتے ہیں، جو نعمتیں رب خداوند جلیل سے پاتے ہیں، رب کا حکم ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اس کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے وہ از خود ضرورت مند نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے بندے رزق پائیں، سب کو کچھ نہ کچھ ملے، اور کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی ننگا نہ رہے، اور کوئی بے گھر نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر کمانے والے کو کہہ رہا ہے کہ آپ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی مانگنے کا حکم نہیں دیا، اور احادیث کے اندر بھی مانگنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ البتہ مانگنے والوں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم مانگنے والوں کو دیں گے، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کو دیں گے، آگے آئے گا کہ ہم ان کو دیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن حاجت مند اور ضرورت مند ہیں، وہ زیادہ اس لائق ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ سفید پوش ہیں، ان کو زیادہ دیا جائے۔ اس کا ہم انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے۔ آج کے رکوع میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انفاق کس طرح کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ضائع کیسے ہو جاتا ہے، جو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کیا جائے اس کی کیا مثال ہے، اور جو حسن نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے اس کی کیا مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے خلوص نیت سے خرچ کیے ہوئے کی برکت بیان کی ہے، اور جو بد نیتی اور دکھاوے سے خرچ کیا گیا ہو اس کی نحوست بیان کی ہے۔ تو باقی تفصیل تو آیات کی تشریح میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم پہلی آیت پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے۔ یہاں پہلی بات سمجھیے کہ اللہ کی راہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جائز کاموں پر پیسہ لگانے کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور اس کا انتہائی مقصد ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اور اللہ کے دین کا کام کرنے والے جو کارکن ہیں ان کو مالی سپورٹ دی جائے، اور جو پسے ہوئے طبقے ہیں، ظاہر ہے اللہ کا دین تو یہ ہے کہ پسے ہوئے طبقوں کو اٹھایا جائے، اور انسان کوئی بھی محروم نہ رہے۔ اللہ کے دین کا مقصد یہ ہے۔ اس کے غلبے کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی محروم نہ ہو، اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیا جائے۔ اور اس کے لیے جب جو خرچ آتا ہے، جو تگ و دو میں پیسہ لگتا ہے، صلاحیتیں لگتی ہیں، وقت لگتا ہے، تو جو صاحب صلاحیتیں، صاحب مال ہیں وہ اپنا مال خرچ کریں، تو یہ فی سبیل اللہ کی مد کہلائے گا۔ کمثل حبۃ، مثال اس خرچ کی ایک دانے کی سی ہے، انبتت سبع سنابل، جس کو زمین میں کاشت کیا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی اور سٹے کے اندر پھر 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی
آپ اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 700 گنا اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھ کر دے دے۔ اور ظاہر ہے جس طرح کی نیت ہوگی، جس طرح کا ماحول ہوگا، جس طرح کی ایمرجنسی ہوگی اور ہنگامی صورتحال ہوگی، فوری ضرورت ہوگی، تو بندہ اس وقت خرچ کرے موقع پر تو اس کا اجر اللہ زیادہ بڑھا دے گا۔ ایسے ہی جس جذبے کے ساتھ خرچ کیا ہوگا اور جس حیثیت میں خرچ کیا ہوگا اس کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اجر کے اندر اضافہ فرما دیں۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ تنگ دست نہیں ہے، کنجوس اور بخیل نہیں ہے، بلکہ وہ فراخ دست ہے، فراخ ظرف ہے، کھلے دل کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ کہاں پر مجھے کتنا اجر دینا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کو احتیاط بتائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ پیچھے نہیں لاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہیں لاتے من اور اذا کو۔ یہ من اور اذا کیا ہے؟ منانا کا معنی ہوتا ہے احسان، یعنی احسان نہیں جتلاتے۔ اذا اذیت اس سے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں دیتے، بس کیا کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ خرچ کرے دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور محاورہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس لیے یہاں کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی کو کہ میں نے آپ پر اتنا خرچ کیا تھا۔ بغیر طمع، بغیر لالچ، بغیر غرض، بے لوث خرچ کیا جائے، اس کا اجر اتنا ملے گا، اور اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ آگے دیں گے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ ملال کا اور حزن کا شکار ہوں گے، کوئی ان کو غم اور صدمہ نہیں پہنچے گا۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ اچھی بات کسی کو کہہ دیں اور کسی سے معافی مانگ لیں، کسی طلبگار سے کہ معذرت میرے پاس نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو دے کر احسان جتلائیں اور اس کو تکلیف دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ دیں اور اس سے معذرت کر لیں، نہ ڈانٹیں۔ اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو ڈانٹنا بھی منع ہے، اور دینے کے بعد احسان جتلانا بھی منع ہے، تکلیف دینا بھی منع ہے۔ کوشش کریں کہ اس کے سائے سے بھی بچیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کسی کو قرض دیا ہوتا تھا تو اس کے مکان کے سائے سے بھی نہیں گزرتے تھے کہ کہیں یہ نفع اندوزی نہ ہو جائے کہ میں قرض کے اوپر کوئی اس سے اضافی لے رہا، یعنی اتنا بچ کے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ اگر غنی اور بے پرواہ ہے اور حلیم اور بردبار ہے، تو اگر آپ کا جو ایسا ساتھی جس پر آپ نے خرچ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی درگزر کریں۔ وہ اگر آپ کی خدمت نہیں کرتا، آپ کے کسی کام نہیں آتا، تو اس سے درگزر کریں، بے پرواہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دونوں صفات ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اس کے بندوں کے اندر بھی موجود ہوں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سخی ہے تو سخاوت کو پسند کرتا ہے، اللہ غنی ہے تو غنا کو پسند کرتا ہے، اللہ حلیم ہے تو حلم اور بردباری کو پسند کرتا ہے۔ تو انسانوں کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خرچ کر کے آپ کسی کو تکلیف مت دیجیے، نہیں دے سکتے تو معافی مانگ لیجیے، اور اس سے اچھے بول کے ساتھ پیش آئیے اور اس کو اچھے لفظوں میں رخصت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگلی آیت ہے 264۔ اس میں فرمایا کہ ایمان والو، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور خرچ بھی کرتے رہتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے بھی رہتے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کے، اذیت دے کے، تکلیف دے کے اپنے صدقات کو ضائع اور باطل مت کرو۔ یہ اس کی نحوست بیان ہو گئی ہے۔
کہ جب ہم احسان جتلاتے ہیں تو اجر کیا ملنا ہے، وہ سارا نیست و نابود ہو جاتا ہے جو بھی خرچ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک بیج بوئیں 7 بالیاں نکلیں، اس پر 100 دانے لگیں، یہ تو ایک پھر دور کی بات رہی، الٹا ہو سکتا ہے کہ سزا ملے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اللہ نے آگے مثال بیان فرمائی کہ اس شخص کی طرح ہے جو شخص اب لوگوں میں ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ آگے مثال بیان فرمائی کہ جو آدمی لوگوں پر خرچ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے سخی کہیں، واہ واہ کریں، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اس کا ایمان اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، آخرت میں اجر لینا اس کا مقصد نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں اور لوگ مجھے دنیا ہی میں اس کا ریوارڈ دے دیں اور میرے نعرے لگا دیں، میری تعریفیں کریں اور میرے احسان کا اعتراف کریں۔ تو ایسے آدمی کی مثال کیسے ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسے جیسے ایک چٹان ہے، علیہ تراب، اور اس چٹیل چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کو تیز بارش پہنچتی ہے، فَتَرَكُهُ صَلْدًا، اور اس کو صاف چٹان چھوڑ جاتی ہے، ساری مٹی وہاں سے جھڑ جاتی ہے۔ یعنی جس چٹان پر موسم کی تبدیلی سے مٹی جم گئی تھی، کسان نے سمجھا کہ یہ زرخیز زمین ہے، اس پر اس نے فصل بوئی، اچانک زور کی بارش آئی اور اس کی بیج سمیت، پودوں سمیت، مٹی سمیت وہ ہر چیز کو بہا لے گئی اور پیچھے چٹان کی چٹان رہ گئی۔ تو گویا اگر نیت خراب ہو تو اس کی مثال ایک چٹان کی سی ہے، اس پر جو انفاق کیا ہے اس کی مثال اس مٹی کی سی ہے، اور اس پر جو ہوا چلی اور بارش آئی اور پانی برسا اس کی مثال اس احسان اور اذیت کی سی ہے جو جتلا دیا جائے اور پہنچا دی جائے، اس سے وہ ساری چیزیں مٹ جاتی ہیں۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور ان کا پھر کوئی بس نہیں چلے گا، آخرت میں اس کو کہہ دیا جائے گا بھائی، جب وہ کہے گا نا یا اللہ، جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو کیا کیا، بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دیا، تیری راہ میں خرچ کیا، تو رب فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، جا تیرے نام کے نعرے لگ چکے، تیری تعریفیں ہو چکی، تجھ پر کانفرنسیں ہو چکی اور تیری تشہیر ہو چکی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس آفت سے بچائے، ریاکاری اور نمود و نمائش سے بچائے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں مومنوں کو کافر کہا ہے، جب مومن کو کافر کہا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے ناشکری، یعنی ایمان کے مقابلے میں جب کفر آئے تو وہ ناشکری کے معنی میں ہوتا ہے، تو ایسے ناشکروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اب سوال ہے کہ آخرت میں کیا ہدایت ہوگی؟ آخرت میں ہدایت یہ ہے کہ جنت کا راستہ، اس کو جو جنت کے دروازے تک پہنچایا جائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کے پاس اعمال ہی نہیں ہوگے، سارے تو اعمال مٹ گئے، وہ اجر جو سخاوت کی وجہ سے ملنا تھا تو اس اجر سے وہ محروم کر دیے گئے۔ آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو لوگ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو حاصل کریں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں میں صبر و ثبات پیدا کرنے کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے، ایمان کو پکا کرنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سطح مرتفع پر، اونچی جگہ پر، ہموار سطح پر ایک باغ ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس پر بارش برسے، فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو وہ اس کا پھل 2 گنا لاتی ہے۔ فَإِن لَمْ يَصِبْهَا وَابِلٌ، اب اگر اس پر بارش اتنی تیز نہیں برستی، فَطَلٌ، تو ہلکی سی پھوار پڑ جاتی ہے، بوندا باندی ہو جاتی ہے، تو تب بھی وہ خوب پھل دیتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح جو بندے محض رب کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں تو وہ تھوڑے خرچ پر بھی بڑی برکتیں دے دیتے ہیں، بڑا اجر دے دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے غزوہ تبوک میں دیکھا
کہ ایک صحابی نے یہودی کے کنویں پہ باغ میں رات مزدوری کی اور 2 سا یا 2 کلو کھجوریں ملی، تو انہوں نے وہ اللہ کی راہ میں دیں، آدھی گھر میں دے دیں، آدھی اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی بڑی قدر افزائی کی اور اس کو پورے ڈھیر پہ پھیلا دیا، جتنا بھی خرچ اکٹھا ہوا تھا وہاں پہ بیت المال میں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو قبول فرمایا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک تیسری مثال دیکھتے ہیں اور بات کو ختم کریں گے یہاں پہ، کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، اور وہ باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر طرح کا میوہ اور پھل ہو، واصابہ الکبر، جب یہ باغ لہلہا اٹھے، تیار ہو گئے، فصل بن گئی، تو اس کو بڑھاپا پہنچ گیا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اولاد اس کی ابھی کمزور، ضعیف اور چھوٹی ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ، اچانک اس میں رس نچوڑ دینے والی، مروڑ دینے والی ہوا چل پڑتی ہے، فِيهِ نَارٌ، جس میں بڑی گرمی اور آگ کی سی تپش ہوتی ہے، فاحترقت، اور اس لہلہاتے باغوں کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو کیا آپ میں سے کوئی پسند کرے گا ایسے کہ یعنی زندگی بھر کی کمائی، جمع پونجی اور تیار فصل ایسی موقع پر ضائع ہو جائے کہ اس کے بعد اس کی آپ سے تلافی بھی نہ ہو سکے، آپ کچھ بھی نہ کر سکے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد آگے سنبھال نہیں سکتی، کام کر نہیں سکتی، تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ جس طرح کا احساس اس وقت ہوتا ہے، اسی طرح آپ بچیں صدقہ خیرات کر کے، اذیت اور احسان دینے سے، جتلانے سے بچیں، تاکہ آپ کا صدقہ محفوظ ہو اور آخرت میں اس کا اجر ملے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ ایسے ہی تمہارے لیے اپنی نشانیاں اور آیات کو بیان فرماتے ہیں، مثالیں دے دے کے، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اور یہ ساری مثالیں عرب ماحول کے مطابق ہیں، ان کی نظر میں، اہل عرب کی نظر میں ایک باغ کا بہترین جو معیار ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کر کے یہ چیزیں بتائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق دے، اور ایسا انفاق جس کے پیچھے نہ احسان جتلانا ہو، نہ اذیت دینا ہو، اور جس میں نہ ریاکاری ہو بلکہ خلوص ہو، اور اگر ہمارے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو ہم میٹھے بول بول کے بھلے طریقے سے سائل کو رخصت کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔